علیہ السلام جماعت چہارم کی بک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یاد رکھیے، ابو الانبیاء، جد الانبیاء، خلیل اللہ، ایمان الناس، امام الناس اور حنیف کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی ان کے القابات تھے ابو الانبیاء، جد الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے۔ کیا تھا اس وقت عراق کا دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا، اور اس وقت کے لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق کا بادشاہ جو تھا، وہ حکمران جو تھا، وہ نمرود تھا، اور نمرود ہی نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ تو کبھی کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے عرصہ تک آگ میں رہے؟ 40 دن تک تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری زندگی کے بہترین دن جو تھے، خوشی کے دن، وہ یہ 40 دن تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ تھے، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام جو کہ یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے والدہ کا نام سارہ تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھی جس سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور دوسری بیوی کا نام سارہ تھی جس سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ماں بیٹے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ بیوی، ان دونوں کے لیے جو واقعہ زمزم کا، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر جو ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب یہاں لکھے خلیل اللہ تھا، اور اس کے معنی ہے اللہ کا دوست۔ اس طرح جد الانبیاء کا مطلب انبیاء کا دادا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے بہت سارے انبیاء گزرے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اولو العزم انبیاء و مرسلین بھی کہتے ہیں۔ اس اولو العزم انبیاء کے بارے میں مزید پڑھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر 3 صحیفے نازل ہوئے تھے، یاد رکھیے 3 صحیفے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام سارہ اور دوسری بیوی کا نام ہاجرہ تھی۔ پہلی بیوی جو تھی سارہ اور دوسری ہاجرہ تھی۔ مقام ابراہیم کہاں پر؟ یہ مکہ میں ہے، جہاں پر 2 رکعت اکثر پڑھے جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کنگھی جو تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بت توڑنے کا اعزاز اسے حاصل ہے۔ یہ کوشچن کبھی اکثر آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی، 86۔ اب ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں دوستو۔ ایکسرسائز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر شہر کی بات تو پھر یہ دیکھیں، کے لوگ پوجا کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عراق پر کون حکمران تھا اس وقت؟ نمرود کی حکمرانی تھی۔ اور آگے دیکھیں، بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا تھا آگ میں۔ خلیل اللہ کس کا لقب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ یہ آسیہ یاد رکھنا ہے، اور ایمان موسیٰ علیہ السلام پر لائی تھی۔ معجزہ کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ سے مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کے ہاتھوں خلاف عادت کام کا ظاہر ہونا، جس طرح ید بیضا اور عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں دوستوں، دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 2000 سال پہلے، یاد رکھیں، مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل سے تھے۔ ایک اسماعیل علیہ السلام تھا، ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، دوسرا یعقوب، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، یہ کوشچن اکثر آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر پر جو حکمرانی کر رہا تھا وہ فرعون تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا، چونکہ فرعون نے اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی نر بچے پیدا ہوتے اس کو قتل کرے تھے، اس لیے اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا، جو فرعون کے گھر میں پھر بڑے ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی فرعون کے محل میں گزاری اور اس کے بعد مصر سے مدین تشریف لے گئے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ اس طرح یدی بیضا اور عصا، یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ، کلیم باتیں کرنا، اللہ سے باتیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، کہاں پر؟ کوہ طور میں۔ خدا ہونے کا دعویدار دار تھا، کون تھا؟ فرعون تھا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہے، 136 ٹائمز ہے۔ اور بنی اسرائیل جو ہے یہ کس پیغمبر کی قوم تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی اہم کوشچن ہے۔ بغل سے ہاتھ نکال کر روشنی کی طرح چمکتا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس طرح عصا کو سانپ میں بدلنے کا معجزہ اور زبان میں لکنت رکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے۔ بچھڑے کی پوجا شروع کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے بچھڑے کی پوجا شروع کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی۔ تورات کس زبان میں تھی یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آگے دیکھیے ایکسرسائز کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ خدا ہونے کا دعویدار کون تھا؟ فرعون تھے۔ صندوق دیکھ کر دریا سے نکالنے کا حکم فرعون کی ملکہ نے کیا تھا۔ اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی کوہ طور پر۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے چلے گئے تھے، کہاں پر؟ صحرائے سینا میں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 7ویں سال، 7th ایئر آف نبوت، اسلام قبول کیا تھا۔ اور جب یہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے قتل کی نیت سے جا رہے تھے تو راستے میں جو صحابی اس کو ملے تھے اس کا نام تھا حضرت نعیم بن عبداللہ، یہ یاد رکھنا ہے، حضرت نعیم بن عبداللہ۔ جب وہ اپنے بہن کے گھر میں گیا تو اس وقت جس سورہ کا تلاوت کیا جا رہا تھا وہ تھا سورہ طٰہٰ، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، سورہ طٰہٰ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق اور دوسرا حافظ اس طرح لکھا جاتا ہے، ہا اور یہ فا اور سواد، اس طرح، ٹھیک ہے۔ فاروق کا معنی ہے اور یہ دونوں القابات جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے۔ فاروق کی معنی سچ کا ساتھ دینے والا، اور اس لفظ کے بہت سارے معنی ہیں لیکن ایک معنی اس کا ہے شیر کا بچہ۔ تو دیکھیں شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، 10 مبشرہ میں بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو تھا قریش کے خاندان بنو عدی انتہائی اہم سوال ہے یہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی. جیل کا سسٹم، پینشن کا سسٹم، اس طرح کے سسٹم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کرائے تھے. فجر کی نماز کے دوران ایک غیر مسلم غلام تھے ابو لولو پیروز، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا اور اس سے شہید ہو گئے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری میں شہید ہوئے تھے، 23 ہجری. اور آگے دیکھتے ہیں کہ ہے دیکھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کو 10 صوبوں میں تقسیم کیا تھا اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے ہوا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو الحفص، اور 10 نمبر کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ملاقات ہوئی تھی. یہ دیکھیے تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت نعیم بن عبداللہ. آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سے معلومات کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام عفان تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. فاروق رضی اللہ عمر فاروق بنو عدی سے تھے اور یہ بنو امیہ کے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے بڑے تاجر تھے اور نبی علیہ السلام سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ سے ہوئی تھی، اور اس سے جو ہے وجہ سے ذوالنورین 2 نوروں والا آپ کو کہتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والا بھی کہا جاتا کیونکہ آپ کے دور میں اس طرح ہوا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12 سال تک سب سے زیادہ عرصہ حکومت کی تھی، خلافت کی تھی. اور آپ جس وقت وفات پا رہے تھے اس کی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 82 سال تھی. 35 ہجری میں شہید کیے گئے تھے. اور حضرت عمر اس کی کنیت ابو عمر. اب چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. دیکھیں دوستوں، غزوہ تبوک میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا سامان پیش کیا تھا؟ 1000 اونٹیں اور 1000 دینار. اور اس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو گھوڑے پیش کیے تھے وہ 100 تھے. ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. ایکسرسائزز. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشدہ تھے. کب تھے؟ تیسرے خلیفہ تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے چھوٹے تھے؟ 6 سال. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ذوالنورین. اور آگے دیکھے بیئر روما، یہ ایک کنویں کا نام ہے. اس کا مالک یہودی تھا جو بعد میں یہی کنواں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. شہادت کے وقت عثمان رضی اللہ کی عمر 82 ایئرس 30 سال. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے. آگے دیکھیں ایکسرسائز. زمین پر بسنے والے مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے. حدیث مبارکہ کی روح سے صفائی حصہ ہے ایمان کا. پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے کانا کانے سے. کانا کانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا چاہیے اور بعد میں بھی. ناخن ایک بار ضرور کاٹنے چاہیے ہفتہ میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدبودار چیزیں کھا کر آنے سے منع کیا ہے مسجد میں. اس طرح فرمان الہی ہے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا. دیکھیں ایکسرسائز. پانی کی نعمت کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے پانی.
मौजूदा दौर में दुनिया को कमी का सामना है पानी की, और पानी की आलूदगी से पैदा हो रही है बीमारियां। तो ये हो गया इस बुक का इख्तिताम। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला जुमाते पंजम के बुक को शुरू करेंगे। आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।